عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے فعل، بتایا تھا کہ 3 زمانہ ہوتا ہے: ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی کے اندر 3 وزن ہوتے ہیں بنیادی طور پر: فعل، فاعل اور فعول۔ یہ وزن بنتا ہے فعل کا اور ماضی کا معنی دیتا ہے۔ آپ نے اس میں پڑھا فعل، فعلت، فعلت، اور پڑھا آپ نے فعل، فعلت، فعلتی، اور پڑھا فعلت۔ اس مرد نے کیا، اس عورت نے کیا، تو مرد نے کیا، تو عورت نے کیا، میں مرد نے کیا اور میں عورت نے کیا۔ عین، فا اور لام کانسٹنٹ رہے گا، عین والا بدلتا رہے گا۔ البتہ جب ضمیر لگے گی تو اس کے اعتبار سے لام کبھی بدل سکتا ہے۔ یہاں لام کے اوپر زبر ہے، یا لام کے اوپر زبر ہے، یہاں جزم ہے، یہاں جزم ہے اور یہاں جزم ہے۔ یہ بدلے گا اس ضمیر کے اعتبار سے، آخر والی ضمیر کے اعتبار سے۔ اسی کو آپ آگے لے جائیے، حال اور مستقبل کا ایک ہی صیغہ ہوتا ہے۔ حال اور مستقبل کا صیغہ وزن ایک ہی ہوتا ہے۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ بنیادی جو وزن ہے اس کے شروع میں، بنیادی وزن کے شروع میں آپ اتینا میں سے کوئی ایک لفظ، ایک حرف لگائیں گے: حمزہ، تا یا نون، حمزہ، تا یا نون۔ ٹھیک، یہ تھا واحد مذکر غائب۔ غائب کے معنی جس سے آپ بات نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تھا واحد مؤنث غائب، یہ واحد مذکر حاضر، اور یہ واحد مؤنث حاضر، اور یہ واحد مذکر یا مؤنث متکلم، دونوں کے لیے ہے نا، یہ دونوں کے لیے۔ یہاں یہ والا صیغہ بنانے کے لیے واحد مذکر غائب، یہاں ان میں سے اس کے شروع میں اب یا لگا دیجئے، یفعلو۔ یہاں لام کے اوپر زبر تھا، یہاں لام کے اوپر پیش ہوگا۔ ٹھیک، جس طرح یہاں عین پر تینوں حرکت آ سکتی ہے، اسی طرح یہاں بھی عین کے اوپر تینوں حرکتیں یفعلو، یفعلو اور یفعلو۔ یہاں ترجمہ ہو رہا تھا کیا اس مرد نے، یہاں ترجمہ ہوگا کرتا ہے وہ ایک مرد، اگر مستقبل ہے تو کرے گا وہ ایک مرد۔ صحیح ہے، تو یہ بنے گا غائب کا صیغہ، اس میں یا لگانا ہے۔ اگر آپ اس یا کی جگہ پر تا لگا دیں گے تو ہو جائے گا تفعلو، تفعلو۔ اب یہ مذکر کے بجائے مؤنث ہو جائے گا، مذکر بجائے مؤنث ہو جائے گا۔ یہی کاپی پیسٹ کیجئے، یہاں پہ لگا دیجئے تفعلو، تفعلو یا تفعلو یا تفعلو۔ تو یہ والا وزن دو کو بتاتا ہے: واحد مؤنث غائب یا واحد مذکر حاضر۔ یہ دونوں کا سیم وزن ہے، تفعلو اور تفعلو دونوں کا ایک ہی وزن ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ پتہ کیسے چلے گا؟
کہ کون سا معنی ہے، کانٹیکسٹ بتا دے گا، کانٹیکسٹ بتا دے گا. یہ اس کو یہاں پر یا اور نون لگا دیجئے تو اس کا والا بن جائے گا، تو ہو جائے گا تفعلینا. کیا ہو جائے گا؟ تفعلینا. کرتی ہے تو ایک عورت، یا کرے گی تو ایک عورت. اس کو کیا کریں گے آپ؟ اب شروع میں حمزہ لگا دیجئے، افعلو ہو جائے گا. افعلو یا افعلو یا افعلو. تو آپ اس کو یاد کریے. یفعلو کرتا ہے وہ مرد، تفعلو کرتی ہے وہ عورت. تفعلو کرتا ہے تو مرد، تفعلینا کرتی ہے تو عورت. افعلو کرتا ہوں میں مرد، افعلو کرتی ہوں میں عورت. اب اس کو یاد کریے. یفعلو تفعلو، تفعلو تفعلینا، افعلو افعلو. شاباش، یاد کریے. یفعلو تفعلو، تفعلو تفعلینا، افعلو افعلو. یفعلو تفعلو، تفعلو تفعلینا، افعلو افعلو. شاباش جی. مثلا آپ یہ یاد کریے، یذہبو کیا ہے؟ یذہبو. تو یہاں کیا بنے گا؟ تذہبو. یہاں مطلب جانا. ریپیٹ کیجیے اس کو. یہ کیا ہے؟ ینظر. یہاں زبر تھا، یہاں پیش. ینظر تنظر. شاباش. زرو نہیں، پیش. زور زور. جی شاباش. اور کریے. ینظر یجلسو تجلسو، تجلسو تجلسین. شاباش. یجلس، یجلسو کے معنی بیٹھا، بیٹھے گا یا بیٹھتا ہے. جی ہو گیا. یلعبو کھیلنا. یلعبو، شاباش. بولتے جائیے عین کے ساتھ، عین. یلعبو تلعبو، تلعبو جی. یہ صفحہ نمبر 30 پہ دے رکھا ہے. جی ہو گیا. آگے آگے یاد کریے. یفرحو. شاباش شاباش. یفرحو تفرح. یفرحو کے معنی خوش ہوتا ہے. جی آگے. یخرجو نکلنا. یخرجو تخرجو. جی. فرغ یفرغو فارغ ہونا، کسی چیز سے فارغ ہونا، کام پورا کرنا. یفرغو تفرغ، تفرغ افرغ. حضر یحضر کے معنی حاضر ہونا. تو یحضر یحضران، یحضر تحضر، تحضر تحضرین، احضر. آگے. سبح یسبح کے معنی تیرنا، تیرنا تیرنا.
سبحہ کے معنی ہے تسبیح کرنا، سبحہ با کے اوپر تشدید، یسبح جی وہ ہے تسبیح کرنا، یہ ہے سبح یسبح تیرنا جی ہو گیا تسبح تسبح تسبحین اسبح. سبق پڑھ لیجئے. الدرس السادس عشر 16واں سبق. جی نہیں اس کا کوئی رول نہیں ہے، اس کو آپ ڈکشنری سے دیکھ کے یاد کریں گے. رٹافیکیشن اونلی رٹا اور کچھ نہیں. جی سمجھ گئے. یہ کل ملا کر یہ کتنی جوڑیاں بنے گی؟ 9. 3 تیا 9. ان میں سے 6 استعمال ہوتی ہیں، ان میں سے 6 استعمال ہوتی ہیں. کس طرح ہوتی ہیں ابھی اس کو رہنے دیجئے، بلکہ اس میں انہوں نے بتایا ہے، دیکھ لیجئے اس کو. جی نہیں فی الحال نہیں، فی الحال یہ یاد کر لیں. دیکھیے 6 جوڑی بنے گی. کیسے؟ کل 9 بنے گی، ان میں سے 6 استعمال. فعل 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 یفعل 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 ہے نا. اب آپ اس کو ادھر 3 کے ساتھ ملائیے تو 3، اس کو ادھر 3 کے ساتھ ملائیے تو 3، ادھر 3 ملائیے تو کل ملا کے کتنے ہو گئی؟ 9. لیکن 9 استعمال نہیں ہوتی ہیں، ان میں سے 6 استعمال ہوتی ہیں. کیا کیا؟ نمبر 1 آتا ہے فعل یفعل، نمبر 1 پہ آئے گا. پھر آتا ہے فعل یفعل، یہ 2 نمبر پہ آئے گا. ٹھیک. پھر آتا ہے فعل یفعل، یہ 3 نمبر پہ آئے گا. اور پھر ہے فعل یفعل، یہ نمبر 4 پہ آئے گا. پھر ہے فعل یفعل، یہ ہے نمبر 5. 6 نمبر پہ آئے گا فعل یفعل. اس کو آپ کہتے ہیں باب نصر. کیوں؟ نصر ینصر، نصر 1، ضرب یضرب 2، سمع یسمع، کتنے ہو گئے؟ 3. ان 3 ابواب کو کہا جاتا ہے امہات الابواب. امہات الابواب. عربی کے اندر یہ 3 ابواب زیادہ استعمال ہوتے ہیں. جوڑی نمبر 1، جوڑی نمبر 2، جوڑی نمبر 3. فعل یفعل نہیں، فعل یفعل، فعل یفعل اور فعل یفعل یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع. ٹھیک، یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. ان کے بعد استعمال ہوتا ہے باب فتح یفتح، اور باب کرم یکرم، اور حسیب یحسب، حسیب یحسب یہ کم استعمال ہوتے ہیں. اور یہ حسیب یحسب تو بہت کم استعمال ہوتا ہے. ٹھیک. 3 باب نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. اور فتح یفتح اس سے کم، کرم یکرم اس سے کم، حسیب یحسب اس سے کم استعمال ہوتا ہے. یہ 6 جوڑیاں آپ کو یاد رکھنی ہیں. اب کون سا فعل کس جوڑی کے اندر ہے یہ آپ کو ڈکشنری میں ملے گا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اس کے جاننے کا نہیں ہے. اصل تو یہی ہے. بعد میں کچھ حضرات آئیڈیا لگانے کے لیے کچھ چیزیں بتاتے ہیں، لیکن وہ آئیڈیا ہی ہے. جی
وہ آئیڈیا کے حد تک ہے، اس میں بھی آپ کو ڈکشنری کنسلٹ کرنی ہی پڑے گی. دیکھیے راشد یذهب الی الجنینۃ، راشد جاتا ہے کہاں؟ باغیچے کی طرف. وینظر اور دیکھتا ہے الی الزہرۃ پھول کو. ویفرح بہا اور پھول سے خوش ہوتا ہے. ساجد ساجد یذهب جاتا ہے الی المیدان میدان کی طرف. ویلعب اور کھیلتا ہے بالکرۃ گیند کے ساتھ. کرۃ کے معنی گیند، بال. سعاد تخرج نکلتی ہے الی الفناء صحن کی جانب. وتجلس اور بیٹھتی ہے فی ظل الشجرۃ درخت کے سائے میں. ظل کے معنی سایہ. فی ظل الشجرۃ درخت کے سائے میں. وتفرح اور خوش ہوتی ہے. انا اجلس میں بیٹھتا ہوں. علی حافۃ البرکۃ تالاب کے کنارے پر. حافۃ کے معنی کنارہ، تالاب کے کنارے پر. وانظر اور دیکھتا ہوں الی السمک مچھلی کو. وافرح بہ اور اس سے خوش ہوتا ہوں. السمک مچھلی. یسبح تیرتی ہے. فی الماء پانی میں. سعاد سعاد تنظر دیکھتی ہے. الیہ مچھلی کو. وتفرح اور خوش ہوتی ہے. خالد خالد یخرج نکلتا ہے. من البیت گھر سے. ویحضر اور حاضر ہوتا ہے. فی الفصل درسگاہ میں. وینظر اور دیکھتا ہے. الی الکتاب کتاب میں یا کتاب کی طرف. سلمہ سلمہ تفرغ فارغ ہوتی ہے. من الصلاۃ نماز سے. وتذهب اور جاتی ہے. الی حجرۃ النوم بیڈ روم کی طرف، سونے کے کمرے کی جانب. انت یا سعاد تو اے سعاد. تفرغین فارغ ہوتی ہو. من القراءۃ پڑھائی سے. من القراءۃ پڑھائی سے. وتذهبین اور جاتی ہو. الی المطبخ کچن کی طرف. اسی چیز کو ایک نئے انداز میں پڑھیں گے تو اور یاد ہو جائے گا. الی این تذهب کہاں جاتے ہو تم؟ یا حامد اے حامد. جی. انا اذهب الی السوق میں جاتا ہوں بازار کی طرف. هل تذهب الی الجنینۃ کیا جاتے ہو تم باغیچے کی طرف؟ لا نہیں. انا لا اذهب الی الجنینۃ میں نہیں جاتا ہوں باغیچے کی طرف. من یجلس تحت الشجرۃ کون بیٹھا ہے درخت کے نیچے؟ سعاد تجلس تحت الشجرۃ سعاد بیٹھی ہے درخت کے نیچے. من یلعب بالکرۃ کون کھیلتا ہے گیند سے؟ ساجد یلعب بالکرۃ ساجد کھیلتا ہے گیند سے. بأی شیء یلعب ساجد کس چیز سے کھیلتا ہے ساجد؟ یلعب ساجد بالکرۃ کھیلتا ہے ساجد گیند سے. ماذا یسبح فی الماء کیا تیر رہا ہے پانی میں؟ کیا تیرتا ہے پانی میں؟ کیا تیرتا ہے پانی میں. السمک یسبح فی الماء مچھلی تیرتی ہے پانی میں. این یسبح السمک کہاں تیرتی ہے مچھلی؟ یسبح السمک فی الماء تیرتی ہے مچھلی پانی میں. صفحہ نمبر 30 کا آخر میں دیکھیں. جی اس کا یہ معنی لیا جا سکتا ہے کیا تم جا رہے ہو باغیچے کی طرف؟ ہاں یہ بھی کہہ سکتے دو. کیا تم جا رہے ہو؟ جی صفحہ نمبر 30 میں آخری 3 لائنیں دیکھیے. اس میں کچھ جوڑیاں آپ کو یاد کرائی جا رہی ہیں. لعب یلعب کون سا باب ہوا یہ؟ سمع یسمع. سمع یسمع تو اس کو آپ 2-4 بار دوہرا دیجئے. لعب یلعب لعب یلعب. شاباش. جی یاد رہے گا نا.
ماضی میں اس وزن پر ہے اور مضارع میں اس، یہ یاد رہنا چاہیے. لعبا یلعبو. جی باب سمع سے، باب سمع سے. حضر یحضر، باب نصر سے. شاباش. نظر ینظر، باب نصر سے. فریح یفرح، کون سا باب ہے؟ سمع سے. سبح یسبح، باب فتح یفتح، باب فتح یفتح. جلس، جی یہ سبح یسبح ہے نا، دونوں جگہ زبر ہے نا. جی جی فتح یفتح. جی جلس یجلس، باب ضرب سے، باب ضرب سے. جی خرج یخرج، باب نصر سے. فرغ یفرغ، باب نصر سے. ذهب یذهب، باب فتح سے. سمجھ میں آ گیا؟ جی حسب یحسب 2-4 فعل ہیں، اس لیے وہ ملے گا بھی نہیں. کرم یکرم بہت کم ہے، وہ آئے گا آگے. یہاں تو اللہ کے بندے پہلے دن سارا کھڑتے. جی یکرم، یکرم دونوں جگہ پیش. جی اب تک آپ نے پڑھا فعل اور فاعل، 2 ہی شکلیں پڑھی نا، مطلب 2 ہی چیزیں. جملہ فعلیہ میں، جملہ فعلیہ میں اب تک آپ نے پڑھا فعل فاعل، ہے نا. فعل اور فاعل پڑھا. فاعل میں آپ نے دیکھا یہ اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ضمیر بھی ہو سکتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ اس میں ضمیریں، یہ سب اس میں ضمیریں چھپی ہوئی ہیں. یہاں پر ہوا چھپا ہے، یہاں پر ہیا چھپا ہے، یہاں پر انتا چھپا ہے، اور یہاں پر چھپا ہوا نہیں ہے. یہ یا اور نون یہاں پر ظاہر ہے، اور یہاں پر انا چھپا ہوا ہے. اور کبھی کبھی اس میں فعل ظاہر بھی، فاعل ظاہر بھی ہوتا ہے. مثلا ذهب حامد، آپ نے پیچھے پڑھا تو ظاہر بھی ہو سکتا ہے. ضمیر کے علاوہ جو کوئی بھی اسم ہوگا وہ اس میں ظاہر مانا جائے گا. آپ نے کیا پڑھا؟ فعل و فاعل، ہے نا. آج آپ پڑھیں گے مفعول. ٹھیک، آپ نے نوٹ کیا ہوگا قرأ، مثلا قرأ تلمیذ، تلمیذ کتابا. یہاں پر آپ نے ایک چیز نوٹ کی، فاعل کے اوپر کیا آ رہا ہے پیش، مفعول کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ زبر. تو اس سے پتہ چلا یہ حالت رفع میں ہے، یہ حالت نصب میں ہے. آپ کہیں گے فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. بس یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور مرفوع کی کوئی بھی علامت اس پر آ سکتی ہے. مرفوع کی علامت کیا ہے؟ واو، الف اور پیش. اور منصوب، مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور نصب کی کوئی بھی علامت اس پر آ سکتی ہے. نصب کی علامت کیا ہے؟ زبر، الف، زیر، یا، ہے نا. تو کوئی بھی علامت اس پر آ سکتی ہے. ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہے. اور ترتیب میں آپ دیکھیے، پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول. یہ اصل ترتیب ہے. آگے پیچھے فاعل تو ادھر نہیں آ سکتا، فاعل پہلے کبھی نہیں آ سکتا. البتہ مفعول کبھی کبھی ادھر بھی آ سکتا ہے اور ادھر بھی آ سکتا ہے. فاعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے اور مفعول سے پہلے بھی ضرورت کے وقت آ سکتا ہے. کئی وجوہات ہو سکتی ہیں تو آ سکتا ہے. ٹھیک، یہ نکرہ ہے، یہاں پر دونوں مرفوع بھی ہو سکتا ہے، مرفوع بھی ہو سکتا ہے. صحیح. پھر جی ہاں معرفہ، میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں. سمجھ میں آج گردن میں درد ہے تو پریشان کر رہا ہے مجھے.
تو فی الحال اس سبق میں اتنا ہی آپ یاد رکھیں گے. تو سبق دیکھ لیجیے آپ. الدرس السابع عشر، 17واں سبق. 17واں نہیں ہوتا، 17واں ہوتا ہے. جی. قرأ تلمیذ کتابا، ایک طالب علم نے ایک کتاب پڑھی. دونوں نکرہ ہیں تو نکرہ کا ترجمہ کریں گے. ایک طالب علم نے ایک کتاب پڑھی. قرأ تلمیذ الکتاب، طالب علم نے کتاب پڑھی. کتب ولد درسا، ایک لڑکے نے ایک سبق لکھا. جی. کتب الولد الدرس، لڑکے نے سبق لکھا. کتب یکتب کے معنی لکھنا. شرح یشرح کے معنی ہوتا ہے واضح کرنا، تشریح کرنا. شرح معلم درسا، ایک استاذ نے ایک سبق کو واضح کیا. ایک استاذ نے ایک سبق کی وضاحت کی. شرح المعلم الدرس، استاذ نے سبق کی وضاحت کی. سمع کے معنی سننا. سمع تلمیذ شرح درس، ایک طالب علم نے ایک سبق کی شرح سنی. سمع تلمیذ شرح الدرس، طالب علم نے سبق کی شرح سنی. اخذت، جی وضاحت ابھی بولا. جی. اخذ تلمیذ کراسۃ، ایک طالب علم نے ایک کاپی لی، پکڑی یا لی. اخذ یأخذ کے معنی لینا، پکڑنا، لینا. فتح کے معنی کھولنا، فتح کے معنی کھولنا. فتح التلمیذ الکراسۃ، طالب علم نے کاپی کھولی. فتح البستانی، کھولا مالی نے باب الجنینتی، باغیچے کا دروازہ. قطع البستانی غصن الشجر، قطع یقطع، قطع یقطع کے معنی کاٹنا. جی. مالی نے کاٹا غصن الشجر، درخت کی ٹہنی. جی. سعاد فتحت، سعاد نے کھولا. نافذۃ الحجرۃ، کمرے کی کھڑکی کو. سعاد، سعاد نے سمعت، سنا. صوت المؤذن، مؤذن کی آواز کو. صوت کے معنی آواز. انا قرأت الجریدۃ، میں نے پڑھا. الجریدۃ اخبار کو. جریدہ کے معنی اخبار. انا قرأت المجلۃ، نہیں انت قرأت المجلۃ، تم نے پڑھا میگزین کو. مجلہ کے معنی میگزین، جریدہ کا معنی اخبار، نیوز پیپر. ہوا قرأ القرآن الکریم، اس نے پڑھا قرآن کریم کو. ہی قرأت الحدیث الشریف، اس نے پڑھا حدیث شریف کو. انتی قرأت القصۃ الجیدۃ، آپ نے پڑھا اچھا قصہ. آپ نے، تو لڑکی نے پڑھا اچھے قصے کو، اچھی کہانی کو، اچھے ناول کو. قصہ ناول کو بھی کہتے ہیں. انتی قرأتی سیرت الطیبۃ، تم نے پڑھا سیرت طیبہ کو. ٹھیک. نیچے والے کوشچن آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. جی بس.